کی عطائیں قرآن مجید برہان رشید میں مختلف الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے آسمان تمہارے لیے بنایا، کہیں پہ فرماتا ہے آسمان سے اترنے والا پانی اور اس کے ذریعے سے پھل تمہارے لیے ہی اگائے، کبھی فرماتا ہے یہ زمین کا بچھونا یہ بھی تمہارے لیے بنایا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتوں کا شمار قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا، ذکر ضرور کیا، یہ نہیں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، لیکن احسان کیا تو صرف اور صرف ان لفظوں کے ساتھ کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ نے احسان کیا اپنے بندوں پر اس وقت کہ جب اللہ نے ان کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر احسان کا ذکر کیا، اور احسان کس نعمت پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت پر۔ بڑی پیاری بات ہے کہ جب یہ آیت شروع ہوتی ہے تو شروع والے لفظ ہیں لقد۔ عربی زبان کے اندر گرامر کے اعتبار سے جب کسی مقام پر لفظ لقد آتا ہے لقد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات قسم اٹھا کر کہی جا رہی ہے، کہ جیسے ہم کوئی بات قسم اٹھا کے کہتے ہیں، تو جب اللہ کے کلام میں کسی مقام پر لفظ لقد آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ اب اس جملے کے شروع میں، اس بات کے شروع میں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے۔ تو اب کیا مطلب بنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے میری ذات کی قسم ہے کہ مومنو میں نے تم پر احسان فرمایا کہ تمہارے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی۔ اب اس مقام پر غور کیجئے، قسم اس وقت اٹھائی جاتی ہے جس وقت سننے والا بات کا انکار کرے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات کہی، وہ آپ کی بات سن کر کہے میں نہیں مانتا، تو آپ کیا کرو گے؟ قسم اٹھا لو گے، قسم اٹھا لے تاکہ میری بات کو مان جائے۔ کوئی انکار کرے بات کا تب قسم اٹھائی جاتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بات کہی اور اسے شک ہو کہ پتہ نہیں ایسا ہے کہ پتہ نہیں ایسا نہیں، تو آپ اس کے شک کو پک میں بدلنے کے لیے قسم اٹھا لو گے کہ بھائی قسم ہے ایسی بات ہے۔ تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو منکر ہے تو اس کا انکار ختم کرنے کے لیے، یا شک ہے تو شک ختم کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ نے جب یہ کہا تھا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، تو اللہ نے یہ بات اپنے حبیب سے کہی تھی، اور بات تھی کن کے بارے میں؟ مومنوں کے بارے میں۔ اب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ رب کا یار، رب کے محبوب اللہ کی بات کا انکار کریں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سرکار انکار کرتے ہوں اور اللہ قسم اٹھا کے بات منوا رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مومن انکار کرنے والے ہوں جن کے بارے میں بات ہے، اور اللہ مومنوں کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم اٹھا رہا ہو، ایسی بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ نہ مومنوں کو شک ہے، نہ مومنوں کے دل میں انکار ہے، نہ اللہ کے نبی کو شک ہے، نہ اللہ کی محبوب کی طرف سے انکار ہے، تو پھر اللہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ قسم ہمیشہ منکر کے انکار کو یا شک کرنے والے کے شک کو دور کرنے کے لیے نہیں اٹھائی جاتی۔ کبھی کبھی بات دلچسپ اتنی ہوتی ہے، بات کرنے والے کو پیاری اتنی ہوتی ہے کہ اگرچہ انکار کوئی نہ کرے نا، پھر بھی وہ قسم اٹھا دیتا ہے تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہ بات پیاری مجھے بڑی لگتی ہے۔ یہاں پر بھی انکار کسی نے نہیں کیا تھا، نہ رب کے حبیب نے نہ مسلمانوں نے۔ رب نے قسم اس واسطے اٹھائی، اللہ بتانا چاہتا تھا کہ یار کی نعمت دے کر اس احسان کے بتلانے والی بات مجھے پیاری اتنی لگتی ہے کہ میں نے اس بات کا آغاز قسم اٹھا کے فرمایا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے شروع میں قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا، کہ مومنوں کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ ایک اور بات بھی قابل غور ہے، احسان کرنا کسی کے ساتھ نیکی کر کے، یہ اچھی بات ہے۔ احسان جتلا دینا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کر کے، بھلائی کر کے احسان جتلا دینا، یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے کیے ہوئے صدقے کو برباد نہ کر بیٹھنا احسان جتلا کر اور اگلے بندے کو تکلیف دے کر۔
مطلب کسی پر صدقہ کیا، مال نچھاور کر دیا، کسی کو زکوٰۃ دے دی، صدقہ دے دیا اور بعد میں احسان جتلاؤ، تو اللہ فرماتا ہے ایسا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو تمہاری نیکی برباد ہو جائے گی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ اللہ نے ہمیں منع کیا، ہمیں منع کر کے خود احسان جتلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں آیتیں ہیں قرآن کی، جہاں پہ منع ہے ہمیں وہ بھی قرآن ہے، اور جہاں پہ اس نے خود احسان جتلایا وہ بھی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے تقریر میں دوسروں کو سنانے کے لیے بات کہے کچھ اور عمل کچھ کرے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کہے کچھ اور خود کرے کچھ، ہمیں منع کرے کہ احسان جتلانا نہیں اور خود احسان جتلا دے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آیتیں دونوں قرآن کی ہیں، جہاں پہ رب منع کر رہا ہے وہ بھی قرآن ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود جتلایا احسان وہ بھی قرآن ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو گیا؟ تو اس کا جواب علماء مفسرین نے جو دیا وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے احسان جتلانا کسی کو بے عزت کرنے کے لیے۔ آپ نے کسی آدمی پہ خرچہ کیا، کھانا پانی کھلایا، جیب خرچ دیا، وہ پڑھتا رہا، لکھتا رہا، پڑھ لکھ کے بڑا افسر بن گیا، بڑے عہدے پہ فائز ہو گیا۔ آپ اس کو لوگوں کے سامنے اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا پروٹوکول دیکھ کر لوگوں کے بڑے مجمع میں کہتے ہو میرا نہیں کھاندہ رہ گیا، میرے ٹکڑوں پہ پلتا رہا، میں نے تجھے پڑھایا، میں نے تجھے لکھایا۔ یہ احسان جتلانا بری بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ احسان اس واسطے جتلایا جا رہا ہے کہ اگلے بندے کو رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے۔ رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے یا بے عزت کرنے کے لیے احسان جتلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا احسان جتلانے سے منع فرمایا۔ لیکن ایک صورت سنو، کبھی کبھی احسان ذلیل کرنے کے لیے نہیں جتلایا جاتا، احسان کرنے والے کو یہ لگتا ہے کہ میرے دی ہوئی چیز کو کہیں یہ بندہ ضائع کر نہ بیٹھے، تو وہ اس وقت احسان جتلاتا ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک بیمار ہے، غریب بھی ہے، طرح طرح کی دوائیں کی، مختلف قسم کے علاج کروائے، ہر جگہ سے جا کے دوائیاں کھائیں، صحت کوئی نہ ہوئی۔ ایک حکیم کے پاس گیا، حکیم نے صفوف بنایا، صفوف بنا کے اسے دے دیا، بڑا قیمتی صفوف تھا، مریض کو دیا، اور دل میں آیا کہ بیچارہ دھکے دھوڑے کھا کے آیا ہے، پتہ نہیں کتنا خرچہ کر کے آیا ہے، چلو میں اس دوائی کی اس سے قیمت نہیں لیتا، اسے مفت میں ہی دے دیتا ہوں۔ اب حکیم نے اس کو وہ دوائی مفت میں دے دی۔ وہ دوائی لے کر جب حکیم دیکھتا ہے کہ مریض کے چہرہ خوش نہیں ہو رہا، اس کے چہرے پر خوشی کے اثرات نہیں نظر آ رہے، تو حکیم کو دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ سمجھے کہ پہلے جیسے پھکیاں کھائیں ویسی ہے، یہ بے فائدہ دوائی ہے، یہ تو کسی کام کی نہیں۔ حکیم کو یہ لگا یہ نہ ہو کہ جاتے ہوئے کہیں راستے میں پھینک دے کہ یہ بھی کسی کام کی نہیں، حالانکہ دوائی بڑی قیمتی ہے، میں نے اسے فری دے دی ہے، کہیں ضائع نہ کر بیٹھے۔ اب حکیم اسے کہتا ہے مریض کو کہ بھائی اس دوائی کو ہلکا نہ سمجھنا، میرے دواخانے کی سب سے قیمتی دوائی تھی کہ میں نے مفت میں تجھے دے دی۔ احسان جتلایا کہ نہیں؟ اب یہ احسان جتلانا کوئی بری بات ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کا مقصد ہے تاکہ یہ بندہ اس دوائی کو استعمال کرے، صحت یاب ہو جائے، اپنی بیماری دور کر بیٹھے، اس واسطے اسے بتلا رہا ہے کہ کہیں اس کو ہلکا سمجھ کر اپنے آپ کے طرح کہ یہ میری صحت میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گی، دوائی ضائع نہ کر بیٹھے۔ اب حکیم نے کہا کہ اسے ہلکا نہ سمجھنا، یہ میری قیمتی دوائی تھی، میں نے تجھے مفت میں دے دی، قیمتی ہے۔ اب اس مقصد کے لیے جتلایا ہوا احسان جتلانا کوئی بری بات نہیں۔ اب دونوں باتیں ذہن میں رکھ کے، جس احسان جتلانے سے رب نے منع کیا نا، وہ تھا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے احسان نہیں جتلانا۔ اور جہاں پہ رب نے احسان جتلایا وہ اس واسطے جتلایا کہ انسانوں میں بھیج رہا ہوں، عبداللہ کے گھر میں بھیج رہا ہوں، حضرت آتنا کے بطن اطہر سے پیدا ہوں گے، انسانوں جیسی شکل و صورت ہوگی، 2 ہاتھ 2 پاؤں ہوں گے، چہرہ اقدس بھی انسانوں جیسا ہوگا، 2 آنکھیں ہوں گی۔ اپنوں میں پیدا ہوتا دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کہ ہمارے جیسے ہیں، یہ کون سی کوئی عجیب الگ مخلوق ہے، کوئی بشر مثلکم کے چکر میں رہ کر میری اس نعمت کو ضائع نہ کر بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اوے ہلکا سمجھ کر، ان سے پیچھے ہٹ کر اس نعمت کو ضائع نہ کر بیٹھنا، ذرا نیڑے تو لگنا، پاس آ کے بیٹھنا، ان کے دامن کے ساتھ اپنا تعلق تو جوڑ کے دیکھنا، پھر دیکھنا کہ یہ شے قیمتی کتنی تھی اور اللہ نے تمہیں مفت میں عطا فرما دی ہے۔
اس واسطے رب نے احسان جتلایا، رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ کہ نعمت بہت بڑی ہے، رب کی ساری مخلوق میں جتنی بھی رب نے پیدا فرمائی، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے عظیم نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور وہ رب کے محبوب بھی تھے۔ اللہ نے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، رب ذوالجلال چاہتا تھا کہ اس نعمت کو کہیں کوئی ضائع نہ کر بیٹھے، جیسا کہ کچھ ضائع کر بیٹھے۔ مکہ میں آئے، مکہ والے محروم رہ گئے، جس خاندان میں آئے چاچا ابو لہب محروم رہ گیا، کہ اس نے یہ سمجھا کہ ہماری فیملی کا ہی بندہ ہے نا، ہمارا بھتیجا ہی ہے نا، ہمارے جیسا ہی انسان ہے نا، ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ اس چکر میں رہ کر اتنی بڑی نعمت سے، فیض پانے سے محروم رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہستی کون ہے۔ اللہ نے جس کو بھیجا تھا وہ تو رب کی ساری مخلوق میں سے عظیم ترین ہستی تھی، اور رب نے اسی واسطے تو احسان جتلایا تھا۔ اسے عام نہ سمجھنا، ان کے پاس تو آنا، ان کے قرب میں تو آنا۔ دیکھو صدیاں بعد داتا گنج بخش علی حجویری آئے، جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کے پاس بیٹھے، عزتیں پائیں کہ نہیں؟ کس وجہ سے؟ صرف ان کا نام لیا، ان کا نام محبت سے لیا، رب نے عزتیں عطا فرما دی۔ اتنی قیمتی شے تھی کہ جس کے نام لینے سے رب نے کمال کے درجے دے دینے تھے۔ ان کا زمانہ پایا کچھ بدبختوں نے، لیکن حضور کی نعمت سے فیض نہ پا سکے، سرکار کا کلمہ پڑھ کے، سرکار کی صحبت میں رہ کر، حضور کے صحابی بن کر اونچے درجے نہ پا سکے۔ رب یہی چاہتا تھا کہ میں احسان جتلاؤں، مخلوق کو بتاؤں کہ ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن میرے حبیب جیسی نعمت کائنات میں دوسری میں نے بنائی کوئی نہیں ہے۔ اس نعمت کو ضائع نہ کرنا، ان کے قرب میں بیٹھنا، پھر دیکھنا کہ وہ مخلوق جو بظاہر تو شکل انسانوں جیسی رکھتے تھے، لیکن کرتوت ان کے جانوروں سے بدتر تھے، لیکن جب حضور کے قرب میں بیٹھے، میرے نبی کا رنگ چڑھا، تو صرف کامل انسان نہیں بنے، ایسے انسان بنے کہ جن کے کردار پہ فرشتے بھی رشک کرنے لگ گئے۔ اتنا عظیم انسان بنا دیا۔ یہ کمال تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی وجہ سے تو رب ذوالجلال جل شانہ نے احسان جتلایا۔ اور دیکھو کتنی بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب اے ساری انسانیت کو کہہ دو کہ کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، کوئی دعویٰ کرے اگر کہ ہمارا پیار ہے کس سے؟ اللہ سے، اور میں محبوب آپ ان کو بتا دو، اللہ کسی کا دعویٰ سننا بھی گوارا نہیں کرے گا، قبول کرنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کرے گا جب تک وہ تمہارا غلام بن کے نہیں آئے گا۔ ڈائریکٹ آنے کی کوشش کرے گا تو رب دعویٰ سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ طریقہ کیا ہے کہ رب کے محبوب بننے کا، رب سے پیار کرنے کا، کہ اللہ تمہاری محبت کا دعویٰ قبول کرے۔ اور میں محبوب ان کو راہ دکھاؤ، فاتبعونی، میرے پیچھے ہو کے آؤ، میرے پیچھے ہو کے آؤ، میرے غلام بن کے آؤ۔ اب اللہ صرف تمہارا دعوی محبت سنے گا، قبول کرے گا نہیں، صرف اتنا نہیں بلکہ تمہاری محبت کو قبول بھی کرے گا، تمہیں الٹا اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ کوئی تھوڑا اعزاز ہے؟ جن لوگوں کو زندگی گزارنے کا چج نہیں آتا تھا، ان کو رب اتنا مقام دے دے کہ رب ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ اب اللہ کا محبوب بننا یہ تھوڑا اعزاز نہیں، اصل میں ہمارے مزاج ایسے بن گئے کہ ہمیں مادی ترقی کا جو فائدہ ہے وہ تو نظر آتا ہے، جو روحانی ترقی ہے اس کا فائدہ نہیں نظر آتا۔ آپ یقین رکھیے، کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے، یہ سارے عہدے میں تو گن ہی نہیں سکتا، وزیر اعظم ہو گیا، صدر ہو گیا، بلکہ پوری دنیا کا سربراہ جو ہے حکومتی لحاظ سے ہوتے ہیں، پوری دنیا کا سربراہ ہونا یہ سٹیٹس چھوٹا ہے، اور اللہ کا محبوب ہونا یہ سٹیٹس اس سے بڑا ہے۔ سنیے، اللہ کا محبوب ہونا یہ سٹیٹس سے ملتا کیا ہے؟ اور یہ سٹیٹس کہاں سے ملا؟ حضور کے لڑ لگنے سے، سرکار کا غلام بننے سے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں آئی، ان کے قرب میں جاؤ، رب تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اللہ جسے محبوب بناتا ہے پھر دیتا کیا ہے؟ حدیث ہے بخاری شریف کی، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل،
اللہ جب کسی بندے کو محبوب بناتا ہے اللہ بلا لیتا ہے جبریل علیہ السلام کو، او جبریل فرشتہ جو رب کے نبی پر وحی لے کے اترتا رہا، ہر نبی کے پاس پیغام نبوت لے کے جاتا رہا، اس جبریل کو رب نے بلا لیا۔ جب رب کے ساتھ اس بندے کا پیار جڑ گیا نا، اب رب بلاتا ہے جبریل کو۔ اللہ جبریل کو بلا کے فرماتا ہے جبریل انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی ان سے پیار کر۔ کس کو کہا رب نے؟ جبریل علیہ السلام کو بھی، جبریل میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ فاحبہ، جبریل بندہ ہے اللہ کا، اللہ کے حکم کا تابع دار ہے، جبریل بھی پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے جبریل جانا سارے فرشتوں میں اعلان کر کہ روئے زمین پر فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، لہذا تم بھی سارے کے سارے اس سے پیار کرو۔ اللہ کا آرڈر سن کر سارے فرشتے آسمانوں پہ جو ہیں، جو کچھ زمینوں پہ ہیں، سارے کے سارے اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو اتنا نہیں رکھتا، پھر کیا کرتا ہے؟ ثم یودع لہ القبول فی الارض، زمین کی ساری مخلوق کو بھی اللہ پابند کر دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا پیارا ہے، میری اس سے محبت ہے، لہذا تم بھی اس سے پیار کرو۔ اب اس سٹیٹس کو سمجھنا ہو تو اپنے علاقے میں دیکھ لو، کسی شخص کی تھانے دار کے ساتھ الیک سلیک ہو جائے، اٹھ بیٹھ ہو جائے، پیار محبت کا رشتہ جڑ جائے، وہ اپنے پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کے چلے گا، کسی پہ نظر بھی نہیں ٹکائے گا۔ اسے ہوگا کہ میرا تھانے میں تعلق ہے، میں کسی کو مار دوں مروا دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی کا وزیر کے ساتھ تعلق بن جائے تو وہ ہو سکتا ہے کسی عام بندے سے سلام بھی نہ لے۔ کہاں کی یہ حکومتیں اور کہاں احکم الحاکمین کا دربار۔ اس بندے کا تعلق جو حضور کی غلامی میں آیا، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، فرشتے اسے اپنا محبوب بناتے ہیں، کائنات کی ہر شے اسے اپنا محبوب بنا لیتی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز کوئی ڈگریاں لینے سے نہیں ملا، صرف اور صرف غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے بندے کو یہ اعزاز بخش دیا کہ ہے بندہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر کائنات کی ساری مخلوق کا محبوب بنا دیا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، ذرا سمجھنا، رب نے ہمیں بھی پابند کیا اس سے پیار کرو، فرشتوں کو بھی پابند کیا اس سے پیار کرو، اپنی ساری مخلوق کو پابند کر دیا اس سے پیار کرو۔ پیار کروانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کے ساتھ کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ صرف نام بتاتا ہے اس بندے کو کہ یہ نام کا، اس نام کا بندہ مجھے پیارا ہے، لہذا اوے فلاں او فلاں او فلاں تم اس سے پیار کر، صرف نام بندے کے دل میں ڈالتا ہے؟ جانوروں کو بھی پابند کرتا ہے تو جانوروں کو صرف نام کا پتہ ہوتا ہے؟ صرف نام کا پتہ ہو تو نام تو ہم کئی اشتہاروں میں دیکھ لیتے ہیں، چہرہ نہ دیکھا ہو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون سا بندہ ہے، کس بندے کا نام لکھا ہوا ہے۔ چہرہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے، صرف نام دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جہان والوں کو پابند کرتا ہے کہ میرے بندے کی عزت کرنا، تو صرف نام نہیں بتاتا، اللہ چہرے بھی سمجھا دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ جب آئے گا تو اس بندے کے ساتھ پیار بھی کرنا ہے، اس بندے کی عزت بھی کرنی ہے، اس بندے کی تکریم بھی کرنی ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک حدیث، اور وہ بھی بڑے اختصار سے کیونکہ مشہور ہے روایت، آپ نے سنی ہوگی، میرے نبی کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے بچھڑ گئے، دور جنگل میں ایک بھوکھا شیر تھا، وہ بڑبڑاتا ہوا آیا کہ یہ میری خوراک ہے، میں اس کو کھا جاؤں۔ حضرت سفینہ اکیلے جنگل میں، سامنے سے دشمن انسان کا شیر وہ آتا ہوا دکھائی دیا، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اسے اپنا تعارف کرایا جائے کہ میں ہوں کون، میں کس کیٹاگری کا بندہ ہوں۔ تو حضرت سفینہ جب شیر قریب آتا ہے تو اس سے بول کے کہتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، میرا بھی سن میں کون ہوں؟ کہا اس دنیا کے بادشاہ کا میں غلام ہوں، اس جہان کے بادشاہ کا میں غلام ہوں، میرا یہ تعارف ہے، تیری بادشاہی اپنی جگہ پہ، میں کسی بادشاہ کا نوکر ہوں، اور وہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شیر نے یہ سنا تو انسان کا دشمن دم ہلا کر محبت کا اظہار کرنے لگ گیا، پاؤں پہ سر مارنے لگ گیا، دم ہلانے لگ گیا، محبت کا اظہار کرنے لگ گیا۔ علماء فرماتے ہیں گویا کہ شیر
بول تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنے عمل سے یہ بتا رہا تھا کہ ہوں بادشاہ جنگل کا، لیکن جن کے تم غلام ہو ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، تو ان کا غلام ہم تیرے غلام، اگر تیرا تعلق ان سے ہے تو ہم تیرے غلام۔ کتنی بڑی نعمت رب نے ہمارے اندر بھیجی کہ جن کی نوکری کرو تو جنگل کے جانور بھی عزتیں کرتے ہیں، جنگل کے جانور بھی احترام کرتے ہیں۔ میں اس موضوع کو آگے لے جاؤں تو اسی پہ وقت لگ جائے گا۔ بات یہ تھی کہ رب نے احسان جتلایا، کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہارے اندر اپنا محبوب بھیج دیا۔ اب آپ ذرا یہ بتاؤ، جس کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، عاشق کا، محبت کرنے والے کا دل یہ کرتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی دیکھے ہی نہ، ایسا ہے نا؟ دل میں یہی آتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی دیکھے ہی نہ۔ وہ ہندی کا ایک شاعر ہے نا، وہ اس نے کہا تھا کہ نینا میں آن بسو تو میں نینا ہی جھانپ لوں، خود نہ دیکھوں کسی اور کو، نہ تمہیں دیکھن دوں۔ کہ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آ کے بسو نا تو میں آنکھیں سلوا لوں گا، بند کر لوں گا، کیوں؟ تاکہ تجھے کوئی اور نہ دیکھ سکے اور میں کسی اور کو نہ دیکھ سکوں۔ محبت کا یہ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے کہ کوئی نہ؟ محبوب ہے کہ کوئی؟ محبوب ہونے کے باوجود رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ لوگ دیکھنے نہیں دیتے، رب نے محبوب عطا فرما دیا۔ احسان بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس واسطے کہا کہ مومنو میں نے احسان کیا ہے، تمہارے للو پنجو محبوب ہوں تو تم چاہتے ہو کہ میرا غیر کوئی دیکھے ہی نہیں، میرا یار دیکھو کتنے کمال کا ہے اور میرا کرم دیکھو کتنا ہے کہ میں نے وہ یار تمہارے اندر مبعوث فرما دیا ہے۔ اللہ نے بھیج دیا دنیا پر، اور بھیجا کس مقصد کے لیے؟ یہ بندے بھی میرے ہیں، ان بندوں سے بھی مجھے پیار ہے، محبوب رہو ان کے اندر اور ان کو دعوت دیتے جاؤ تاکہ یہ آپ کی دعوت پر کلمہ پڑھتے جائیں، یہ بھی جنت کے اندر چلے جائے۔ اس واسطے اس امت کی بھلائی کے لیے رب نے اپنا یار ہمارے اندر مبعوث فرما دیا۔ اب یہاں پہ آئے انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسی ہستی ہمارے اندر تشریف لے کے آئی۔ کسی نے کانٹے بچھائے، کسی نے پتھر مارے معاذ اللہ، کسی نے گالیاں دی، کسی نے تکلیفیں دی۔ اتنی زیادہ تکلیفیں رب کے یار کو مل رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا سا اپنے دل پہ توجہ کر کے یہ بتانا، کسی کا یار ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس یار کو مارا جا رہا ہو، پیٹا جا رہا ہو، تکلیفیں دی جا رہی ہوں، اور یہ دیکھتا رہے، مارنے والے کو کچھ نہ کہے، کسی کو کوئی جواب نہ دے، کیا یہ محبت میں سچا ہے؟ یار کو ٹینڈا پہ ہوئے تو محبت کرنے والا دیکھتا رہے اور اسے کہے کچھ نہیں، یہ محبت میں سچا ہے؟ رب کے یار کو پتھر پڑے، رب کے یار کے تلیوں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، اللہ دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ بولیے دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ کر کچھ نہیں سکتا تھا؟ کر بھی سکتا تھا۔ وہ رب کہ سارا جہان اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کچھ کیا نہ کیا، الٹا کیا کہا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونے میں نے چجدہ ہی نہیں کہ میں انہوں عذاب دیواں، میری شان ہی نہیں کہ میں ان کو عذاب دوں، بجائے ان کو جواب دینے کہ اللہ نے فرمایا میں ان کو عذاب نہیں دیتا، ان کو تکلیف نہیں دیتا، الٹا اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محبوب جیسے پچھلے رسولوں نے صبر کیا، میرے یار تو بھی صبر کر، تیری تکلیف پر میں بھی صبر کروں گا، تو بھی صبر کر، میں بھی صبر کروں گا، صبر کر کے ان بے قدروں میں رہ، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تبلیغ سے کوئی قدردان بن کر اس جہان میں بھی مقام پا جائے، اگلے جہان میں بھی مقام پا جائے۔ محبت کا رشتہ ہونے کے باوجود تکلیفیں برداشت کی، کس کی خاطر؟ ہماری خاطر۔ اور یہ وہ بن گئے ہم کہ ہم کہتے ہیں احسان ہی کوئی نہیں، شکر ادا کرنا ہی کوئی نہیں ضروری۔ افسوس ہے کہ رب نے اپنا یار بھیج کر تکلیفیں یار نے بھی برداشت کی، ان کے دکھ پہ رب ذوالجلال نے بھی ان کی تکلیف کو برداشت فرمایا، کوئی تکلیف عذاب نہیں دیا۔ کس واسطے؟ کہ یار کو پابند کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ اگر کام کے بن گئے تو بعد میں نبوت تو ہے کوئی نہیں، نہ میں نے کوئی اور نبی بھیجنا ہے، تاکہ یہ تمہارے غلام قیامت تک کے آنے والوں کو کلمہ پڑھاتے رہیں گے اور ان کو جنت کی راہ دکھاتے رہیں گے۔ میرے محبوب صبر کیجئے، آپ صبر کر کے
تکلیف کو برداشت کیجئے، میں بھی برداشت کرتا ہوں، میرے یار کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، میں بھی برداشت کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے جس وقت کام مکمل ہو گیا، ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یار کو اپنے پاس بلا لیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ بظاہر اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ جب کانٹے بچھانے والے تھے، جب تکلیفیں پہنچانے والے تھے، جب گالیاں بکنے والے تھے، جب دکھ دینے والے تھے، اس وقت تک تو یار کو رکھا۔ جہاں جس وقت مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینہ میں باقاعدہ سٹیٹ قائم ہو گئی، حکومت بار تک حضور علیہ السلام کی بن گئی، اب پھول برسانے والے، عزتیں کرنے والے، قدموں کے نیچے پلکیں بچھانے والے، اب رب نے اپنے پاس بلا لیا۔ اعتراض تو ہوتا ہے، عجیب محبت ہے، جب تک دکھ تھے اس وقت تک یار کو یہاں پہ رکھا، جب عزتیں کرنے والے آئے، یہ جھنڈے اٹھانے والے، یہ جھنڈیاں لگانے والے، یہ نعرے لگانے والے، اس وقت یار کو اپنے پاس بلا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لیکن وجہ یہ ہے کہ محبوب ہے اس کا، اور اس نے جدائی کو برداشت کیا، صرف کس خاطر کہ یہ بندے سنور جائیں۔ جب اس محبوب نے کچھ صحابہ اتنے تیار کر لیے، یہ قیامت تک ان کا فیض چلتا رہے گا، اب رب نے فرمایا یار تو میرے کو لے آ جا، اے میرے محبوب میرے پاس واپس آ جا، اب یہ جہان کا نظام چلتا رہے گا، میرے پاس آ جا۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور جو دنیا کی نعمتیں تھیں نا، یہ کچھ نہیں، جو رب نے اپنے یار کے لیے اگلا جہان میں عزت رکھی ہے نا، وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس واسطے رب نے جس وقت یہ سارا کچھ ہو گیا، پھر رب نے کہا اے میرے محبوب میرے پاس واپس آ جا۔ اور جانے کا انداز کیا تھا بھلا؟ رب نے بھیجا نا، اسرائیل نے آنا تھا روح مبارک قبض کرنے کے لیے، رب نے پہلے بھیجا جبرائیل کو کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو تیار کرو اس بات پر کہ پیارے کام پورا ہو چکا ہے، اب واپس تشریف لائیے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کے وزیر بھی ہیں، حضور کے مشیر بھی ہیں، پہلے حاضر ہوتے ہیں اسرائیل سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی طرف سے پیغام ہے کہ اللہ تمہاری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ تمہاری ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ کریم جل شانہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جو زبان پہ الفاظ تھے کیا تھے؟ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، کہ اللہ اگر میری ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو میں بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ یا اللہ پھر بلا لے۔ اجازت کے بغیر اسرائیل فرشتے نے ہاتھ بھی نہیں ڈالا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، لیکن پہلے جبریل ایگری کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے، اور پھر اسرائیل اجازتیں لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس محبوب کے ملنے پر اللہ نے اتنا کرم کیا ہو، اتنی مہربانی کی ہو کہ اپنا یار بھیج کر اس کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی نجات کا سامان کیا ہو، اب یہ امت بیٹھ کے سوچے کہ ان کی ملنے پر خوشی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ افسوس ہے پھر تیرا کلمہ پڑھنے پر بھی، تو نے کلمہ کس بات کا پڑھا؟ اب سوال اٹھاتے ہیں کہ خوشی کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ تیرے گھر میں تیرا لاڈلا پیدا ہو تو کسی سے پوچھ کے خوشی نہیں کرتا، یار حسنین کے بابا جی ملے ہمیں، اور وہ ہستی کہ جن کا فیض قیامت تک جاری و ساری ہے۔ خدا کی قسم آج ہمارے اندر اگر انسانیت ہے تو صدقہ کس کا ہے؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس جہان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سب دنیا ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ کی نسبت نے میری زندگی کو سنوار دیا، آپ کا نہ ہوتا تو دنیا کا کتا ہوتا، دنیا کا کتا ہوتا۔ کوئی پتہ ہی نہیں تھا زندگی گزارنے کا اسلوب کیا ہے۔ یہ رب کے نبی نے آ کے بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، رہن سہن کیسا ہے، تمہارا کھانا پانی کیسا ہو، یہ سارا طریقہ جس محبوب نے دیا۔ اس محبوب کے ملنے پر بھی لوگ سوال اٹھا کے، لمبی لمبی پرچیاں لکھ کے اور
لمبے لمبے میسج لکھ کے بڑی بڑی پوسٹیں بنا کر پھیلا کر لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کریں کہ یار خوشی نہ مناؤ. کیوں نہ خوشی منائیں یار؟ جس کو کچھ نہیں ملا وہ بے شک گھر میں بیٹھ کے روتا رہے. ہمیں تو سب کچھ ملا ہی حضور کے در اقدس سے ہے. زندگی کا طریقہ ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، بولنے کا سلیقہ ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. اور یقین جانیے اس محبوب نے اپنے دل پر تکلیفیں برداشت کر کے اس امت کی بھلائی کا سامان فرمایا. بڑے بڑے دشمن آئے جنہوں نے تلواریں ہاتھ میں لے کر زہر آلود کر کے قتل کے منصوبے بنائے ہوئے تھے، لیکن میرے نبی کے دربار میں سرکار نے معاف کر دیا. صرف کس خاطر؟ اور میرے ساتھ دشمنی ہے، اگر مجھے مان جائے، میرا کلمہ پڑھ لے، میں پچھلی دشمنی یاد کرا کے اس کی آخرت کو کیوں خراب کروں؟ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو میں نے معاف کر دیا. بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا. اس رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں مل جانا یہ رب ذوالجلال کا تھوڑا کرم ہے. جس نبی کا امتی بننے پر پچھلے نبی رب سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہے نبی لیکن سعادت بخش اس نبی کا امتی بنا دے. ہم نے کچھ کیا نہیں لیکن پھر بھی رب نے ان کا امتی بنا دیا. کتنی کرم نوازی ہے رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہمیں بغیر کچھ محنت کیے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. دنیا میں پتہ چلے نہ چلے، بروز حشر پتہ چلے گا. سرکار کے امتیوں میں نام آیا تو رب نے کتنا کمال بخشا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، آخری روایت اور توجہ سے سننا، سرکار نے فرمایا بروز قیامت ٹوٹل ساری قوم مخلوق جو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک دنیا پہ آئے گی جائے گی، ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، 120 صفیں بنے گی. کتنی صفیں؟ 120 صفیں. ساری امتیں سارے نبی اکٹھے ہوں گے، 120 صفیں بنے گی. کتنی عزت ہے اس امت کو رسول اللہ کے صدقے سے. فرمایا سمانون منہا من امتی، 1.25 لاکھ پیغمبر سمیت اپنی امتوں کے 40 صفوں میں ہوں گے. اور فرمایا بروز قیامت 80 صفیں رب میری امت کی مجھے عطا فرمائے گا. 80 صفیں. کتنا درجہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. پھر عزت ہوگی بروز قیامت. جب پل صراط سے گزرنے لگیں گے، یہ بات آ گئی تو سنتے جائیے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق میرے امتیوں کو دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام کے امتیوں کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے اور پل صراط روشن نظر آئے گی. یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے دائیں بائیں پیچھے ہر طرف نظر آئے گا. منافق کہیں گے کہ ہماری طرف منہ کر لو تاکہ تمہارے چہرے کی لائٹ سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، واپس جاؤ، اپنے نور تلاش کر کے لاؤ. تمہارا کہاں پہ گیا؟ نوری نبی تمہارے اندر بھیجا تھا، اس کے فیض سے تمہیں بھی نور ملنا تھا. واپس جاؤ. اللہ مسلمانوں کے وجود میں چہرے، ہاتھ، پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے بروز قیامت. اور سرکار سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت والے دن سانو سیان لے سو، ہمیں پہچان لو گے؟ ڈھیر ساری مخلوق ہوگی، ہمیں پہچان لو گے یا رسول اللہ کہ ہم آپ کی امتی ہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لکم سیما لیست لغیرکم، اور میں پہچانوں گا. کیوں کہ قیامت کے دن تہاڈی وکھری نشانی ہوئے گی. آپ کی نشانی دوسروں سے الگ ہوگی، تم سب سے الگ نکھرے ہوئے نظر آؤ گے. آقا کیا؟ فرمایا انتم غر محجلون یوم القیامت بآثار الوضوء. فرمایا میرا جو امتی دنیا میں وضو کرتا رہا، کل قیامت کے دن جہاں پہ پانی پڑتا رہا جسم کا یہ حصہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا. باقیوں کے نہیں، صرف حضور کی امت کے. پہلی امتیں وضو کرتی تھیں کہ کوئی نہ؟ بے وضو نمازیں ٹرکا دیتی تھیں، وضو تو وہ بھی کرتی تھی. اس امت کے وضو کی جگہ کیوں چمکی؟ ساڈا منہ سونا نہیں، یہ صدقہ ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا.
हुजूर के फैज से ये सारे निखरे हुए चेहरे बरोज़े क़यामत नजर आएंगे। हाथ चमक रहे हैं, पांव चमक रहे हैं, चेहरा चमक रहा है, और मैं तुम्हारी वखरी निशानी, और उस निशानी से मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूंगा कि कौन है जो मेरा कलमा पढ़ के मेरी गुलामी में आकर रब के नूर से फैज़ याब हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।